ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر۔ اس سے پہلے جو سبق ہوا ہے، جو آیات گزری ہیں، ان میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد، جو جہنم کے آفیسران ہیں، ان کی تعداد 19 ہے۔ تو کفار اور منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ 19 کا ہم مقابلہ کر لیں گے، یہ ہمیں پکڑ کر کے جہنم میں کیسے داخل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے اور کن جرائم کی بنیاد پر لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ آیت جو پہلے پڑھی گئی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، اس کا ترجمہ ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے۔ کل نفس، ہر نفس، نفس سے مراد انسان ہے، ہر شخص ہے۔ بما کسبت رہینہ، ما موصولہ ہے، کسبت اس کا صلہ ہے، اور کسبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر ہیہ اس کا فاعل ہے۔ کسب یکسب کسبن، کمانا، کوشش کرنا، کوئی عمل کرنا، کوئی کام کرنا۔ رہینۃ کے معنی گروی، مطلب یہ کہ ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ اپنے اعمال میں گروی ہے، اسے چھٹکارا نہیں ملے گا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، الا حرف استثناء ہے، اصحاب الیمین مستثنیٰ ہے، اور کل نفس مستثنیٰ منہ۔ اصحاب الیمین، اصحاب پر نصب اس لیے آیا ہے کہ یہ مستثنیٰ ہے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب یصحب صحبۃ کے معنی ساتھ رہنا اور ساتھی ہونا۔ اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے، داہنے طرف والے۔ یمین کے معنی دائیں کے آتے ہیں، یعنی سیدھے کے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین سے مراد ہے داہنے ہاتھ والے، یعنی نیک لوگ جو جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کا نام اعمال اچھا ہے، ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو لوگ فساق فجار ہیں یا کفار مشرکین ہیں، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں جائے گا، تو ان کا نام ہے اصحاب الشمال، اور جنتیوں کا نام ہے اصحاب الیمین۔ یمین کے معنی داہنے کے آتے ہیں، اصحاب الیمین۔ فی جنات یتساءلون، فی جنات، اصل میں یہ فی جنات جو ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے، یہاں پر ہم مبتدا محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے ہم فی جنات۔ وہ لوگ جو اصحاب الیمین ہیں اور اچھے لوگ ہیں اور جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جنتوں میں ہوں گے اور دریافت کریں گے۔ یتساءلون فعل مضارع ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تساءل یتساءل، تساؤلا باہر میں ایک دوسرے سے سوال کرنا اور مکالمہ کرنا۔ یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے مراد کفار مشرکین ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، سلکا یہ فعل ماضی ہے، سلکا یسلک سلوکن معنی داخل کرنا، اور کم جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ ما سلککم، کس چیز نے داخل کیا تم کو، فی سقرہ، جہنم میں۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر ہے، یعنی اہل جنت جو ہے اہل جہنم سے پوچھیں گے کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، قالوا وہ لوگ کہیں گے، جو لوگ مجرمین جو ہیں وہ کہیں گے، ضمیر لوٹ رہی ہے مجرمین کی جانب۔ لم نکو، کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یہ قاعدہ معلوم ہے کہ افعال ناقصہ اپنا اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیا کرتے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ہے کان اللہ علیمن،
کانا فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، علیمن اس کی خبر ہے، اسی سے مشتق ہے لم نکو۔ لم نکو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور نفی جہد بلم ہے۔ لم، لما، لام امر، لا نہیں، یہ حروف جازمہ سے ہیں اور فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو جزم دے دیا کرتے ہیں۔ اسے نکونو تھا، لم کی وجہ سے لم نکو ہو گیا، مطلب ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے۔ لم نکو یہ فعل ہے اور اس کا فاعل محذوف ہے نحنو، اور من المصلین لم نکو کی خبر ہے۔ لم نکو کا اسم جو ہے محذوف ہے اور من المصلین اس کی خبر ہے، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں سے۔ ولم نکو نطعم المسکین، لم نکو یہ بھی منفی جہد بلم ہے اور اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے۔ نطعم المسکین، نطعم فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اطعم یطعم، اطعام کے معنی کھلانا پلانا۔ نطعم المسکینہ، المسکینہ نطعم کا مفعول بھی ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ لم نکو جیسا کہ بتلایا گیا، لم نکو یہ فعل ناقص ہے اور ضمیر اس کا اسم ہے، اور نطعم المسکین یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ کننا بھی کانا سے مشتق ہے۔ کننا فعل ماضی جواب متکلم کا صیغہ ہے اور ہم تھے، اور ضمیر اس کی یہاں پر اس کا اسم واقع ہو رہی ہے۔ نخوض یہ فعل مضارع ہے، خاض یخوض جواب متکلم کا صیغہ ہے۔ خاض یخوض خوضن کے معنی آتے غوطہ لگانا، پانی میں ڈبکی لگانا اور باتوں میں مشغول ہونا، خاص طور سے فضول قسم کی باتیں بکواس اس میں مشغول ہونا۔ نخوض مع الخائضین، الخائضین یہ خائض کی جمع ہے، خائض کے معنی باتیں بنانے والے، باتوں مصروف رہنے والے، اور مع ظرف ہے۔ کننا نخوض مع الخائضین، کننا فعل ہے، اس کا اسم محذوف ہے۔ نخوض مع الخائضین پورا جملہ فعلیہ کننا جو ہے اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور ہم لوگ تھے باہم باتیں بنایا کرتے تھے باتیں بنانے والوں کے ساتھ۔ کننا نکذب بیوم الدین، یہ کننا بھی ویسے ہی ہے، فعل ماضی جو متکلم و صیغہ ہے، اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے جیسے وہاں کننا اس سے محذوف تھا۔ اور نکذب بیوم الدین یہ اس کی خبر ہے۔ نکذب فعل مضارع جو متکلم کا صیغہ ہے، کذب یکذب تکذیبا کسی کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور ہم جھٹلاتے تھے یوم الدین کو۔ دین کے دو معنی آتے ہیں، دونوں معنی کے لیے قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دین کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا، قیامت کے دن کو بھی دین کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد، سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ وہاں پر دین کے معنی بدلہ دینا، اور بدلہ دینے والا دن جو ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ اور کہیں کہ قرآن میں دین کے لفظ دین اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر دین جو ہے دین اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر دین استعمال کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس آیت میں دین جو ہے اس سے مراد قیامت ہے۔ بیوم الدین قیامت کا دن، اور ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ یہ غایت کے لیے کسی چیز کے انتہا کو بیان کرتا ہے۔ اتانا، اتا فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نہ ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، الیقین اتانا کا فاعل ہے۔ حتیٰ اتانا یہاں تک کہ آیا ہم کو، الیقین یقین، یقین کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں، کسی پختہ اور صحیح بات کے بارے میں یقین دل سے مان لینے کو یقین کہا جاتا ہے، لیکن یقین جو ہے وہ موت کا نام بھی ہے، اس لیے کہ موت دنیا میں سب سے یقینی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگ ماننے میں شک کرتے ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب کو اس کا یقین ہے، اس لیے موت کو قرآن حکیم میں کئی جگہ پر یقین کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کو آ گیا یقین، یعنی یہاں تک کہ ہم کو آ گئی موت۔ اب اوپر دیکھیے، قالو لم نکو من المصلین، قالو یہ قول ہے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، یہ سارے جملے جو ہے قالو قول کا مقولہ ہے، اور مقولہ ہونے مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے قالو کا یہ سب مفعول بھی ہے، لم نکو من المصلین بھی
ولم نکن نطعم المسکین بھی، وکننا نخوض مع الخائضین بھی، وکننا نکذب بیوم الدین بھی، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی ہم کو موت آ گئی اور ہم اسی حالت میں تھے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ما تنفع یہ ما نافیہ ہے، تنفع فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نفع ینفع نفعا نفع دینا، شفاعت یہ تنفع کا فاعل ہے، اور تنفعهم ہم ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ فما تنفعهم نہیں فائدہ دیا ان کو کس چیز نے؟ شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے، یعنی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کفار مشرکین کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ شفاعت مسلمانوں کے لیے کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، یہ فما لهم ما جو ہے وہ استفہامیہ ہے، فما مبتدا ہے، لهم یہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اور لهم عن التذکرۃ معرضین یہ ما کی خبر ہے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین تقدیر عبارت ہے فما حصل لهم عن التذکرۃ معرضین، معرضین یہ ہم ضمیر جو ہے لهم میں اس کا حال واقع ہو رہا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہوگا پھر ان کو کیا ہو گیا جو نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا جو نصیحت سے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ تذکرہ سے مراد یہ ہے قرآن حکیم، وہ سراپا نصیحت ہے۔ تو فما لهم عن التذکرۃ معرضین ما مبتدا، اور لهم عن التذکرۃ معرضین خبر ہے، اور لهم سے پہلے حصل محفوظ ہے، تقدیر عبارت ہے فما حصل لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا حاصل ہوا کہ نصیحت سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس کا یقین نہیں کرتے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم حمر مستنفرہ، کأن انا بأنا کأن لیت لکنہ لعل، ان کا کام کیا ہے؟ یہ اسم کو نسب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیا کرتے ہیں، جیسے ان اللہ علیم، کأنہم گویا کہ وہ، تو کأنہ مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، حمر مستنفرہ، حمر حمار کی جمع ہے، حمار کے معنی گدھے کے آتے ہیں، مستنفرۃ یہ اسم فاعل ہے، استنفار کے معنی آتے ہیں ڈرنا بدکنا۔ کأنہم گویا کہ کفار و مشرکین، حمر مستنفرۃ یہ گدھے ہیں بدکنے والے، یہ بدک رہے ہیں، جس طرح جنگلی گدھا جو ہے وہ ذرا بھی آہٹ محسوس کرے شیر کی تو ڈر کر کے بھاگتا ہے، بدکتا ہے، ایسے ہی یہ دین باتوں سے، اللہ سے کی باتوں سے، رسول اللہ کی باتوں سے، قرآن سے، سرکار کی ذات گرامی سے بدک کر کے دور بھاگتے ہیں جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے۔ فرت من قسورہ گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، فرت بھاگ پڑے ہیں، من قسورہ شیر سے، فرت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فر یفر فرن فرار اختیار کرنا بھاگنا، اور فرت کی میں جو زمین ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور زمین کا اشارہ اور ضمیر کے اشارہ ہو رہا حمر کی جانب، فرت من قسورہ، قسورہ کے معنی آتے ہیں شیر کے، فرت من قسورہ گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں جو بدک کر بھاگ رہے ہیں شیر سے۔ اس طریقے سے یہ لوگ کتاب اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدک کر کے بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ بل یرید کل امرئ منہم، اور ان کا حال یہ ہے کہ بڑی شان اپنے سمجھتے ہیں، یرید کل امرئ منہم ارادہ کرتا ان میں کہ ہر ایک ان یؤتی صحفا منشرہ اس کو کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ یرید اراد یرید ارادتن، اس کے معنی ارادہ کرنا، یرید فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کل امرئ یہ کل یرید کا فاعل ہے، منہم ان یؤتی یوتا فعل مضارع ہے، آتا یوتی ایتان معنی دینا، یوتا دیا جائے، اور ضمیر جو اس کی ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ صحفا منشرہ، صحفا منشرہ صفت موصوف ہو کر کے یوتا کا مفعول ہے۔ صحف صحیفے کی جمع ہے، صحیفے کے معنی آتے لکھا ہوا مضمون اور کتاب، اسی سے مصحف بنا ہوا ہے، قرآن حکیم کا کہ نام مصحف بھی ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ منشرہ، منشرہ یہ مفعول بھی ہے، صحفا منشرہ ایسی کتابیں جو کھلی ہوئی ہوں، نشرہ ینشر تنشیرن کے معنی آتے ہیں
بکھیرنا، کھولنا، پھیلانا۔ مطلب اس آیت کی یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے اوپر کتابیں نازل کرے، ہر ایک کے نام پر ایک مضمون اللہ تعالیٰ کا آ جائے اور ایک کتاب آ جائے۔ ابو جہل کے پاس بھی، ابو لہب کے پاس بھی، عتبہ کے پاس بھی، شیبہ کے پاس بھی، ان لوگوں کے پاس جو بڑے بڑے مکے کے سردار ہیں، کتابیں آسمان سے آنی چاہیے تھی اور اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا کہ کو محمد ابن عبداللہ کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، ان پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ اپنی پوزیشن ایسے سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے اوپر آسمان سے کتاب نہ آئے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو، اس پر تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کلا، وہ کہتا ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تمہاری بکواس ہے، تمہاری کیا حیثیت تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں اتارے گا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ خاف یخاف خوفاً ڈرنا، لا یخافون فعل مضارع منفی ہے، جواب اس کا غائب کا صیغہ ہے، لا یخافون الآخرۃ، الآخرۃ مفعول بھی ہے، اور لا یخافون کا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ کلا، ہرگز ان کی بات صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آسمان سے کتاب ان پر اتاری جائے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول پر ایمان لاؤ، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہو تذکرۃ، انہو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی جانب، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ ضمیر اس کا مفعول ہے، اس کا اسم ہے، تذکرۃ اس کی خبر ہے، تذکرہ معنی نصیحت، انہو تذکرۃ بے شک وہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکرہ، من اس میں موصول ہے، متضمن معنی شرط ہے، شاء فعل ماضی ہے اور ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے۔ من شاء جو آدمی چاہے، ذکرہ ذکر فعل ماضی، ذکر یذکر ذکرن کے معنی، ذکرن کے معنی یاد کرنا اور نصیحت کو قبول کرنا۔ ذکرہ ہو کی زمین لوٹ رہی قرآن کی جانب، فمن شاء ذکرہ پر جو چاہے وہ اس کو نصیحت بنا لے قرآن کو۔ وما یذکرون، اور یہ لوگ نصیحت نہیں بنا سکتے ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے کہ معاند ہے، معاند کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی غور فکر سے کام لے سچے دل سے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق ایمان لانے کی، قرآن کو ماننے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اہل مانے والا، تقوی مانے خوف، ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی جانب اشارہ ہے۔ ہوا وہ اللہ، اہل التقوی خوف کے قابل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اہل المغفرتی، اور وہی بخشنے والا ہے، وہ مغفرت والا ہے، وہی تقوی والا ہے، یعنی اس سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وہی مغفرت والا، مغفرت وہی کر سکتا ہے، لہذا اسی سے ڈرنا چاہیے اور مغفرت کی امید اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی سے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔